بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر، یہ سورت بھی مکی ہے، اور فرمایا یقیناً انسان پر ایسا وقت گزر چکا ہے۔ یقیناً یہ حل کا لفظ ہے، یہ جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں خبر کے معنی میں ہے یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے، اور لم یکن شیئا مذکورا، وہ وقت کون سا تھا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اب اس کی اندر کافی ساری بعض علماء نے باریکیاں نکالی ہوئی ہیں، اور بعض نے اس کو سیدھا سیدھا لیا ہوا ہے کہ انسان نہیں ہوا کرتا تھا، لم یک شیئا، اور بعض نے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے اس دور کی بات ہو رہی ہے جب یہ قابل ذکر نہیں تھا مگر تھا صحیح، اور وہ ہونا مگر قابل ذکر نہ ہونا یہ کیا ہے؟ وہ یہی جب قطرہ تھا، وہی جب علقہ تھا، جب مدغہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو ان مراحل کو باقی کچھ خطیب حضرات اس کو بہت دور لے کر گئے ہیں، اس قسم کی بات مفسرین نے نہیں لکھی۔ چلیے جی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ بے شک ہم نے آدمی کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ جی، انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یہ پچھلی صورت قیامت کے آخر میں بھی انسان جس پانی سے بنا ہے اس کا تذکرہ ابھی آپ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو یہاں نطفہ امشاج، مخلوط نطفہ، یعنی مرد اور عورت دونوں کا نطفہ جب مخلوط ہوتا ہے، مکس اپ ہوتا ہے، تو اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انما الرجل غلیظ ابید، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے، فماء المرأة رقیق اصفر، عورت کا پانی پتلا اور پیلا ہوتا ہے۔ تو فمن ایہما علا، ان دونوں میں سے جو پانی دوسرے پر غالب آ جائے اور سبقہ یا سبقت لے جائے، یکون منہ الشبہ، تو بچے کی شباہت اسی پہ جاتی ہے۔ مسلم 311 311۔ اس میں بہت بڑے طبی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ مرد کا پانی سفید اور غلیظ، اور عورت کا پانی پتلا اور پیلا۔ وہ پیلا ہونے کی وجہ سے پتلا ہو جاتا ہے۔ پیلا کیوں ہے؟ اس میں سفراویت ہے۔ سفراویت کیا ہے؟ گرمی۔ گرمی کیا کرتی ہے؟ چیز کو پتلا کر دیتی ہے۔ اور سفید، اس میں بلغم غالب ہوتی ہے اور اس میں غلظت ہوتی ہے، اور یہ مرد کا پانی ہوتا ہے۔ اب انسانی مزاج یہاں سے بالکل مختلف طور پر طے اور متعین ہوتے ہیں۔ مرد کا مزاج، اس کی منی کا رنگ صاف بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سردی، جماؤ، خشکی، سالیڈیٹی، تھکنیس یہ پائی جاتی، اور اس کے برعکس یعنی مرد کا مزاج یوں کہہ لیں سوداوی ہوتا ہے، اور عورت کا مزاج صفراوی ہوتا ہے۔ اس ایک نقطے کو اگر پکڑ لیا جائے، میں نے ایلوپیتھی کی ایک کتاب پڑھی، وہ میٹیریا میڈیکا تھا، ایلوپیتھی کا میٹیریا میڈیکا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہومیوپیتھی کا ہی ہوتا ہے۔ اچھی موٹی کتاب تھی، اس میں وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مرد جب بھی بیمار ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جنسی مرض کا اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، اور عورت جب بھی بیمار ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کے عضو اور عورت کی جنسیات کا دخل اور تعلق ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی یہ تجربہ کیا، ایسا ہی ہے۔ عورتوں کے اکثر مسائل رحم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا ڈاکٹر حضرات سمجھ نہیں پاتے تو وہ ایکس رے اور ٹیسٹ وغیرہ کے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں، اور بالآخر کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کو نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ پھر بیچاریوں کو جھٹکے تک لگاتے ہیں بجلی کے۔ ہم پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی لڑکی کو اکثر رحم کا مسئلہ ہوتا ہے، اسے ہسٹیریا ہوتا ہے۔ ہسٹیریا کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جو یہ بالکل نہیں سمجھتے، یہ بالکل جو چیز نے ٹارچ سے نظر آئے نا اس کو یہ مانتے ہیں، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عورت کے رحم کی بیماری کہاں کہاں تک دماغ تک جاتی ہے۔ سر، عورت کے رحم کی بیماری، ایسی عورت بتائے گی آپ کو کہ میرے سر میں گدگدی ہوتی ہے، ایسی عورت آپ کو بلا وجہ روتی اور بلا وجہ ہنستی بھی نظر آئے گی، پھر تو جن بن گیا نا جی، جو بلا وجہ ہنستی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ضرور کہیں گے کہ یہ مینٹل ہے، تو نہیں آتا تو آ جائیے، سیکھ لیجیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری کتاب دستور الطبیب میں اس پر میرا پورا مضمون موجود ہے۔ یہ موضوع لمبا ہے، اس وقت ہمارا یہ موضوع ڈائریکٹلی ہے بھی نہیں، ضمناً میں نے جو کچھ کہہ دیا یہ کافی ہے۔ آگے چلے جائیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یقیناً ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب وہ شکر گزار ہو یا نہ شکرا۔ جی، انسان کو اللہ نے راستہ دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے رائٹ جائے یا لیفٹ،
پازیٹیو جائے یا نیگیٹو، ہدایت اختیار کرے یا گمراہی، شاکر بنے یا کفور۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ یقیناً ہم نے تیار کیے ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور سخت بھڑکتی آگ۔ چلیے آسان ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بلا شبہ نیکیاں کرنے والے ایسی شراب کے جام پئیں گے جس کی آمیزش ہے چشمہ کافور کا پانی۔ چشمہ کافور کا پانی، یہ کافور کیا ہوتا ہے؟ کافور اپنی خوشبو کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ دواؤں میں بھی پڑتا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، اور یہ انسانی جسم کے اندر پائی جانے والی مختلف قسم کی تعفنات ان کا علاج کرتا ہے، روح کو اور بدن کے اندر پائے جانے والے فضلات کو بدبو سے پاک کرتا ہے۔ اور میں نے جو آپ کو عورت کے اسٹیری والی بات بتائی تھی، اگر ہنگ اور کافور دونوں برابر مقدار میں لے کر پیس کر رکھ لیے جائیں اور ایک رتی شہد کے ساتھ عورت کو 24 گھنٹے میں ایک بار کھلائی جائے تو یہ ہسٹیریا کے بہترین علاج ہے۔ اب آپ سوچوں میں پڑ جائیں، ہنگ بدبودار ہے اور سخت بدبودار ہوتی ہے، اور کافور خوشبودار ہے اور بہترین خوشبودار ہوتا ہے۔ آگے چلیے جی، یہاں بھی زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے، چلیے۔ عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ وہ چشمہ جس سے پئیں گے اللہ کے مقرب بندے، وہ جہاں چاہیں گے اسے بہا لے جائیں گے۔ آگے چلیے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا، جس کی مصیبت اور مشکل ہر طرف پھیلی ہوگی، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو بندہ اس بات کی منت مانے کہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس منت سے، تو اس منت کو پورا کرے۔ اور ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ، جس بندے نے شریعت کے خلاف منت مانی، اپنی ایسی منت کو پورا نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا اسے، کیونکہ خلاف شرع تھی۔ بخاری 6696 6696، یہ جو لوگ غلط منتیں مان بیٹھتے ہیں نا اور خلاف شرع، اور غیر مسلموں کے ہاں جا کے ٹل کھڑکانا، یا اہل سنت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کے طرح طرح کی منتیں مان کے آ جانا، پتر لب جائے گا، تو اس طرح کی بے وقوفانہ حرکتیں کرنا، اس سے شریعت منع کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا اثر اگر کسی پر نہیں ہوگا تو اور کس کی بات کا اثر ہوگا؟ شرم کرنی چاہیے ہمیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر، اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز منت ماننے کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ابن عمر فرما رہے ہیں حضور نے منت ماننے سے یکسر منع بھی فرمایا۔ وقال، اور فرمایا، انہو لا یرد شیئا، یہ تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، منت تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وانما یستخرج به من البخیل، ہاں اتنا ہوتا ہے کہ منت کے بہانے بخیل آدمی کا مال نکلوا لیا جاتا ہے، اس نے ویسے تو خرچ نہیں کرنا ہوتا، منت کے ذریعے اس کا مال نکلوا دیا جاتا ہے۔ کتنی تنبیہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایسے لوگوں کو بخیل تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ بخاری 6608 6608، یہ جو 2 حدیثیں آخر میں نے لکھائی ہیں، اچھی طرح ان کو ذہن میں رکھ، کتابوں میں جا کے چیک کریں، ان کی شروع پڑھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے عوام میں کس حد تک شریعت سے بودھ ہے اور دینی احکام سے کس قدر بے خبری اور ناآشنائی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ایک منت کا ذکر انہوں نے کر کے اس واقعہ کی سخت تردید کی ہے کہ شہزادے بیمار تھے تو وہ منت مانی گئی۔ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، یہ ان لوگوں کے جھوٹ تو بچے کو یاد ہو چکے ہوتے ہیں نا، بلکہ وہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ عقل سے سوچو کہ یہ ان اللہ کے پیاروں کی شان کے لائق ہے کہ اتنے عرصے سے شہزادے بیمار ہوں اور آنے والے کو کھانا دے دیا جائے، اور پھر اگلے دن پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی، اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر قیدی ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر، وہ صدقہ بہتر ہے کہ تو صحت مند ہو، تگڑا ہو اور تجھے غریب ہو جانے کا ڈر ہو، پھر بھی تو صدقہ کرے۔ وتأمل الغنا، اور امیر ہونے کی امید بھی ہو۔ ولا تمہلو حتی اذا بلغت التلح القوم، اور صدقہ اس وقت تک نہ روکے رکھ کہ موت یہاں آ جائے تو اس وقت تجھے صدقہ کرنا یاد آ جائے۔ اور قلت لفلان کذا ولفلان کذا،
اس وقت تم کہنے لگ پڑو میرا یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، وقد کان لفلان، حالانکہ اب تو مرنے والا ہے، اب یہ آلریڈی کسی فلاں فلاں کا ہو چکا ہے۔ بخاری 1419 1419۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ کوئی بدلہ تم سے چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ جس کو کھلایا جائے اس سے کسی قسم کے بدلے کی توقع ہی نہ ہو۔ وہ جو پیچھے آپ پڑھ کے ہیں سورۃ مدثر میں، لا تمنن تستکثر، احسان اس لیے نہ کر کہ احسان کے بدلے میں اگلا بھی کچھ کرے گا۔ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو نہایت ترش بے حد سخت ہے۔ قیامت کا دن مراد ہے۔ چلیے جی۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ تو اس دن کی مصیبت سے اللہ انہیں بچا لے گا اور انہیں تازگی اور فرحت بخشے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی یہ صفت ہے، یہ شان ہے کہ اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ فرما لے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ وہ اس میں اونچے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ جاڑے کی سردی۔ شمس اس سے مراد دھوپ ہے اور زمہریر اس سے مراد سردی۔ چلیے جی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کا دور چلے گا جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں جو الحمدللہ بغیر کسی وضاحت اور توضیح کے خود بڑی واضح ہیں۔ چلیے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ یہ شیشے جیسے برتن چاندی کے ہوں گے، پلانے والے انہیں ٹھیک اندازے پر رکھیں گے۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا۔ اور انہیں وہاں ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جس کی آمیزش ہے چشمہ زنجبیل کا پانی۔ زنجبیل کا پانی یا زنجبیل بذات خود، زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں، سوکھ جائے تو سنڈ کو کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، اس میں ہلکا سا کڑوا پن بھی ہوتا ہے، اور اس کا مزاج، اس سے مراد اس کا مزج، مکسیشن، ہلکی سی لاگ اس کی لگی ہوئی ہوگی تاکہ مشروب کی چاشنی اور مٹھاس کے اندر ایک ہلکا سا کڑوا پن اس کے ٹیسٹ کو دوبالا کر دے۔ جیسے بعض لوگ میٹھے کے ساتھ تھوڑا سا چائے کے اندر نمک ملا لیتے ہیں، یا کھیر میٹھی ہو تو اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نمک ملا لیتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس سے ٹیسٹ ابھرتا ہے۔ تو یہ زنجبیل اس کے ٹیسٹ کو چار چاند لگانے کے لیے اس میں ملائی جائے گی۔ مزاج اس کا میں نے بتایا گرم تر ہوتا ہے، اور گرم تر مزاج زندگی ہے، سرد خشک مزاج موت ہے، زندہ بندہ گرم تر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ گرم تر چیزوں کی فہرست بتائی تھی اور کاپیوں پر لکھایا بھی تھا۔ زنجبیل کاسر ریاح ہے، ہوا کو ختم کرتی ہے، ہاضم بھی ہوتی ہے، بھوک لگاتی ہے، کمر کے درد کو بڑا فائدہ دیتی ہے، اور جسم کے سارے دردوں کو مدد کرتی اور فائدہ دیتی ہے، اور بہت ساری دواؤں کے اندر جزو اور انگریڈینٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آگے چلیے جی۔ عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ یہ چشمہ ہے جنت میں جسے کہا جاتا ہے سلسبیل۔ چشمہ ہے جنت میں جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سلسبیل کے دو معنی ہیں، ایک تو چشمے کا نام ہی سلسبیل ہو، یہ بھی قول ہے، اور زیادہ قول یہ ہے، اکثر علماء یہ فرماتے ہیں، اکثر العلماء علی ان سلسبیلا صفت لا اسم۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سلسبیل اس چشمے کی صفت ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ صفت سے مراد کیا ہے؟ اس کو سلسبیل اس لیے کہتے ہیں کہ سلسبیل کے لفظ کے لغوی معنی ہیں کہ سمیت سلسبیلا لأنها فی غایت السلاست تتسلسل فی الحلق۔ اس کو سلسبیل اس لیے کہتے ہیں کہ نہایت آسان ہوتا ہے اس کا پینا، اور منہ میں ڈالتے اس کا حلق کے اندر اترنا تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی مشکل کے اندر کو نگلنے کی تکلیف بھی نہیں کرنا پڑتی، آٹومیٹکلی اندر اترتا اور اندر کو رشتہ اور بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل کہاں ہے؟ بغوی جلد 4 صفحہ 527 527۔ ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا۔ اور خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے بہشتی لڑکے۔ اے مخاطب، جب تو انہیں دیکھے تو گمان کرے انہیں تازہ بکھرے ہوئے موتی۔ جی آگے جی۔ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ اور جب تو وہاں کسی طرف بھی نظر اٹھائے نعمت ہی دیکھے اور بہت بڑی بادشاہت۔ اللہ کی بادشاہت پر ہی تیری نظر جائے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی سواریوں کا جب ذکر کرتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے. یہی آیت سورۃ انسان کی یعنی سورۃ دہر کی آیت نمبر 20. تو یہ نعیمن و ملکا، جنت کے اندر جنتیوں کی نعمتیں اور ان کی بادشاہیاں حتیٰ کہ سواریاں تک. تو بادشاہیوں کو سواریوں سے جوڑنا یہ ابن عباس کا مقصود تھا. مستدرک حاکم 3937 3937. ایک حدیث آپ کو لکھائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی سے پوچھا کہ تیرے پاس بیوی ہے، نوکر ہے، سواری ہے. فرمایا تو ملک ہے. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جنتیوں کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے، اور انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. لباس چاندی کے کنگن اور پینے کو پاکیزہ شراب. چلیے جی. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بے شک یہ ہے تمہارا بدلہ اور آج تمہاری کوشش کامیاب ہوئی. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بے شک قرآن ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تو آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر فرمائے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانیں. قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گناہ گار کافر کی اتباع حسب سابق مت کیجئے. یہاں بعض اوقات ایسا میں نے بتایا نا کہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے نزول کا، لیکن الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہم نے حکم عموم الفاظ سے لینا ہوتا ہے. شان نزول کو سمجھنے سے صرف آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. یہاں عاصم اور کفور اس سے مراد ابو جہل ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بکواس کی تھی کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو فرشتے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے. وہ حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے. فی الحال جو میرے سامنے ہے بغوی جلد 4 صفحہ 528. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد فرمائیں. صبح شام اللہ کا نام لینا. یہ صبح شام کے لیے جو صوفیاء کا طریقہ ہے کہ ذکر کے لیے صبح شام اور ٹائم اور مراقبے کے لیے وقت مختص کیا ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے. آگے چلیے. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اور کچھ رات میں اس کے لیے سجدہ کریں اور رات کے طویل حصے میں اس کی پاکی بیان فرمائیں. جی تہجد مراد ہے. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں. جی ایسی آیت پہلے گزر چکی ہے. کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. جی نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور بدل دیں. جی جوڑ اور بند انسان کے اللہ نے مضبوط کیے. جی إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک یہ آیتیں نصیحت ہیں تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. نصیحتوں میں کوئی کمی نہیں اور رب کی طرف راستہ اختیار کرنا یہ تمہارا کام ہے. آگے جی. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، بے شک اللہ بڑے علم والا بہت حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اپنی رحمت میں شامل فرماتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے. جی ظالم از خود ظالم ہوتے ہیں اور رحمت میں شمول اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.